بندے کو اٹھا بندے کو لیا اور پٹک مارا زمین پہ اوپر. کہا کہ تم اس بندے کے بارے میں کرتے ہو جس کو رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. عمر اور علی آپس میں دشمن بنیں گے, ابو بکر اور علی آپس میں دشمن بن جائیں گے. قرآن کی بات قیامت تک اور اللہ کے محبوب کی بات قیامت تک غلط نہیں ہو سکتی. پاکستان کا ایک چیف جسٹس تھا وہ, اور اس دور کا ایک اٹارنی جنرل ہوتا تھا اور پاکستان کا سب سے بڑا وکیل. وہ رات کو ایک کلب میں جاتے تھے اور وہاں کڑوا شربت پیتے تھے اور پھر وہ کہتے کوئی اللہ نہیں ہے, ایسے ہی بنایا موقع. ڈاکٹرز نے کہا جی آپ زیادہ سے زیادہ 4 to 6 ویک زندہ رہیں گے. لے آئے مسدس, ان کا سر لے آئے, کہتے پڑھو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. میں اتنا کہا تھا تو کہتے after 3 minutes ڈاکٹر came out and said that he has expired. اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے, اس خطبہ پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شک رہ جاتا ہے؟ مشکل سے مشکل ایک دفعہ ایک آدمی کا کوئی فیصلہ کرنا تھا تو حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے اور ظاہر بڑی مصروفیت ہے, تو انہوں نے کہا علی, جو مشکل فیصلے ہوتے تھے وہ حضرت علی سے کراتے تھے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سب سے بڑا قاضی میرے بعد جو ہے وہ علی ہے. اللہ اکبر. پھر یہاں تک فرما دیا کہ علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون سے تھی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر نے فیصلے کے لیے دے دیا معاملہ, انہوں نے فیصلہ کیا تو دو میں سے ایک پارٹی جو تھی اس نے کہا اے ساڈا فیصلہ کرے گا, حقارت سے جیسے کہتے کہ اے ساڈا فیصلہ. حضرت عمر تو اتنا قد اور اتنی طاقت تھی, انہوں نے آگے بڑے ایسے گریبان سے پکڑ اٹھا لیا, ایسے بندے کو اٹھا لیا اور پٹک مارا زمین پہ اوپر. کہا کہ تم اس بندے کے بارے میں کرتے ہو جس کو رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تم نے یہ کیسے کہہ دیا, تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے, علی جو ہے. تو صحابہ کی باہمی محبت اور الفت اتنی زیادہ تھی. آج ہم اپنے مال بنانے کے لیے, پیسے بنانے کے لیے لوگوں کو, مسلمانوں کو لڑانے کی نفرتیں. ایک میں آرگومنٹ دیتا ہوں جس کا جواب آج تک کسی نے دیا, وہ یہ ہے قرآن حکیم میں آتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن نے کہہ دیا کہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں یہ کفار پہ سخت ہے, جب کفر سے مقابلہ ہوتا ہے تو یہ فولادی بن جاتے ہیں. وہ حلقہ یاراں, اقبال نے اس کا ترجمہ کیا, وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اب اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو رحماء بینہم, یہ آپس میں رحیم ہے, کریم ہے, اہل محبت ہے, ان کی بہت محبت ہے. تو یہ فرما دیا. اللہ کو تو پتہ ہے نا قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ عمر اور علی آپس میں دشمن بنیں گے, ابو بکر اور علی آپس میں دشمن بن جائیں گے. یعنی جب ہم ان کی دشمنی ثابت نعوذ باللہ کرتے ہیں تو ہم قرآن کی نص کا انکار کرتے ہیں. ہم قرآن کو غلط کرتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, اس نے کہا رحماء بینہم. قرآن کی بات قیامت تک اور اللہ کے محبوب کی بات قیامت تک غلط نہیں ہو سکتی. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کی آپس میں بے پناہ محبت اور الفت تھی, جن کے میں نے چند ثبوت دیے ہیں. تو اس لیے یہ جو تھا غدیر خم کا جو واقعہ ہے, یہاں پہ اگر کوشش کریں, اس کو صحیح طور پہ پڑھیں تو آج امت جو ہے وہ متحد ہو سکتی ہے. آج مولا علی سب کے مولا جو ہے وہ ہوں گے. تو یہی میری چند گزارشات تھی. باقی اس کی تفصیلات خطبہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے اس کو پورا تفصیل سے دیا. اے لوگو, مجھے اللہ لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ ہر نبی نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی علیہ السلام کی عمر سے نصف عمر پائی ہے. پہلے نبی کی جتنی عمر ہوتی تھی بعد والی کی اس سے ہاف ہوتی تھی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان قریب مجھے اس کا جواب دینا ہوگا, یعنی مجھے بھی بلاوا آ جائے گا. اور بے شک میں سوال کیا گیا ہوں, مسئول ہوں, اور تم بھی بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. سب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام
حت المقدور ہم تک پہنچا دیا ہے اور ہمیں ہر طرح کی نصیحت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور اس کی جنت اور دوزخ حق ہے. کیونکہ اگر جنت اور دوزخ پہ ہم یقین نہ رکھیں تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایمان کے لیے ضروری بنیادی شرط ہے ایمان کی کہ روز محشر پہ ہم جو ہے وہ یقین رکھیں. اور موت حق ہے، موت بھی حق ہے. بڑے لوگ انکار کرتے ہیں لیکن جب موت بالکل قریب آتی ہے تو پھر کہتے ہیں مننے ہیں. اور میرے سامنے اتنے واقعات ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میں نام نہیں لے رہا، ویسے مجھے نام بھی پتہ ہے. پاکستان کا ایک چیف جسٹس تھا وہ، اور اس دور کا ایک اٹارنی جنرل ہوتا تھا اور پاکستان کا سب سے بڑا وکیل. وہ رات کو ایک کلب میں جاتے تھے اور وہاں کڑوا شربت پیتے تھے اور پھر وہ کہتے کوئی اللہ نہیں ہے، ایسے ہی بنایا لوگ کا. اب پہلے کا چیف جسٹس کا سن لیں. یہ جب اس کا بیمار ہو گیا تو لیور سیروسس ہو گیا. ڈاکٹرز نے کہا جی آپ زیادہ سے زیادہ 4 to 6 ویک زندہ رہیں گے. الطاف گوہر جو پرنسپل سیکرٹری تھے ایوب خان کے، ان کے وہ دوست تھے. الطاف گوہر اس کی تیمارداری کے لیے گئے. جب گئے تو آگے رو رہا تھا. کہنے لگا الطاف یار میں نے ساری عمر نہ رب کو نہیں مانا. میں کہتا اللہ ہے ہی نہیں. اب یار میں مانتا ہوں کوئی بندہ ایسا ڈھونڈو جو میری اللہ سے صلح کرا اور اس کو بتائے کہ میں اس کو مانتا ہوں. ڈر بڑا لگ رہا ٹھیک ہے. وہ ساری رونت وہ جو فرعونیت ساری ختم ہو. تو الطاف گوہر بڑا سیانہ آدمی تھا. اس نے کہا سر آپ تو چیف جسٹس پاکستان رہے، آپ کو پتہ ہے جب کوئی کنٹمپٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا ڈیفنس ہوتا ہے انکنڈیشنل اپولوجی. ٹینڈر کر دیتے ہیں کورٹ کے ساتھ. وہ تو رحیم و کریم ہے، کسی جج کا اتنا ظرف نہیں ہے جو رب تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے، کلزموں کے کلزم اس کی رحمت. آپ اس کو ڈائریکٹ عرض کریں کہ وہ تو آپ کو معاف کر دے، آپ غلطی کرتے رہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا یار الطاف مجھے معاف کر دے گا. رحیم و کریم ہے، کرو ادھر سرنڈر کرو ڈائریکٹ انکنڈیشنل اپولوجی اس کے سامنے ٹینڈر کرو. تو پھر اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا. مطلب میں نے یہ اس لیے سنایا دوسرے بندے کا سن لیں جو اٹارنی جنرل اور بعد میں وہ ڈائریکٹ جج بھی رہے اور بہت بڑا نام تھا. بہت بڑے، اتنا بڑا وکیل پاکستان میں آیا نہیں تھا. وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے. وہ لندن گئے. لندن جب گئے تو وہاں ان کو وہ لیور سیروسس ہی ہو گیا کیونکہ وہ کوڑوا شربت بہت زیادہ پیے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. ان کو بھی ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں. تو وہاں پہ اعجاز بٹالوی کے بھائی تھے بڑے، بہت بڑے رائٹر، عاشق بٹالوی، جنہوں نے علامہ اقبال کے آخری 2 سال بھی لکھے اور یادداشتیں اور بڑی زبردست کتابیں لکھی اور بڑے انٹلیکچوئل لندن تھے. ڈاکٹر عاشق بٹالوی گئے ان کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل. انہوں نے کہا سر آپ یہاں پہ آئے ہیں اور کوئی خدمت بتائے، ہم آپ کے لیے کوئی یہاں پہ نہاری بھی ملتی ہے، پائے سنگ بھی ملتے ہیں، لاہور والی اور چیزیں بھی ملتی ہیں، تو کوئی بتائیں میں آپ کے لیے. انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کھا سکتا، 24 گھنٹے میں صرف ایک خشک سلائس اور کسی وقت پتلی سی یخنی جو ہے وہ تھوڑی سی 2-4 چمچ لیتا ہوں، تو میں اندر مجھے ہضم نہیں ہوتا، اندر جا نہیں سکتا کچھ یہ وہ. تو کیا لے اس نے کہا پھر میں آپ کی کیا خدمت کروں. کہتا ہے یار اگر ایک خدمت میری کر دو نا تو بہت بڑی مہربانی ہوگی. اس نے کہا سر حکم کریں. کہہ لیں کہیں سے مسدس علی لاؤ ڈھونڈ کے، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے سرانے کوئی کھڑا ہو کے پڑھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بات لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو کہنے لگا میرا یہ دل چاہتا ہے. انہوں نے کہا اچھا سر میں پتہ کرتا ہوں. اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی. ہم بھی جب میٹرک میں نے بھی کیا تھا تو فوٹو کس طرح بنتی تھی کہ وہ ایک کیمرہ ہوتا تھا بڑا سارا، اس کے اندر پورا بندہ گھس جاتا تھا. وہ پہلے نیگیٹو بنتا تھا پھر اس کا پازیٹیو، وہ اتنا موٹا ہوتا تھا وہ بنتا تھا اس زمانے. ہاں وہ گئے تو انہوں نے فوٹو اسٹیٹ تو بن نہیں سکتی تھی. انہوں نے جا کے آل انڈیا آفس لائبریری جو تھی وہاں سے وہ جو تھا اپنا لائبریری اس کی ملت سماجت کی، اس کو بتایا کہ پاکستان کی بڑی اہم شخصیت ہے، صرف 1 دن کے لیے
تو اس نے کوئی گارنٹی وارنٹی لے لی ہوگی، اس نے کتاب دی، لے کے گئے۔ عاشق بٹالوی کہتے ہیں جب میں اسپتال میں گیا تو میں ان کے اندر گیا خدمت میں، اور اس نے بڑا چمک آنکھوں میں آئی، کہنے لگے اپنا عاشق لے آئے ہو مسدس؟ ان کا سر لے آئے، کہتے پڑھو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اتنا کہا تھا تو وامٹ ہوا، اور اندر سے وہ کہتے ہیں کہ خون کے لوتھڑے اندر سے ان کے نکلے۔ ان کی بیگم لیڈی جو تھی وہ ساتھ تھی، اس نے بٹن دبایا، نرس نے بٹن دبایا، ڈاکٹر آ گئے، انہوں نے کہا باہر نکلیں تو وہ ایک لگاتے نہیں کارڈن آف جو کرتے ہیں، وہ انہوں نے کر دیا۔ کہتا ہے after 3 minutes ڈاکٹر came out and said that he has expired۔ میں کیا بخشا گیا؟ آخری وقت میں ماننا پڑتا ہے، موت برحق ہے۔ اور یہ بیچ میں آ گیا تو میں نے اس لیے اضافی بات کر دی۔ اور موت کے بعد قیامت کے دن اٹھنا حق ہے، پھر اللہ زندہ کرے گا سب کو۔ موت کے بعد اللہ زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا، میدان محشر ہوگا، اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو اٹھائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں، ایسا ہی ہوگا، آپ حق فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ پھر فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، اور میں ان کی جانوں کا زیادہ مالک ہوں، پس جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا۔ مجھے بتائیں اس تمہید کے ساتھ کسی صحابی کے بارے میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ الفاظ میں لکھے؟ آگے سنیے، اے اللہ جو اس سے محبت کرے، حضرت علی کو کھڑا کیا ہوا ہے، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اور پھر فرمایا اے لوگو میں تمہارا فرد ہوں اور تم حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہو، آؤ گے وہاں میرے پاس۔ وہ حوض کوثر میری نگاہ میں علاقہ سنا، بڑا دور علاقہ تھا عرب کا، سنا تک ہے وہ جو حوض کوثر ہے، اس کی لمبائی حوض کوثر کی اتنا بڑا حوض ہے جس میں متعدد ستارے اور چاندی کے 2 پیالے ہیں۔ اللہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تم سب سے 2 چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، پوچھوں گا، پس دیکھنا تم 2 چیزوں میں میری نیابت کس طرح کرتے ہو۔ جو میں نے تو نصیحت کی 2 چیزوں کے بارے میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو پھر، 2 چیزیں یعنی میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ ان میں ایک بڑی اللہ کی کتاب قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے ساتھ تھامے رکھنا، نہ تم گمراہ ہوگے نہ تم تبدیل ہوگے۔ اور دوسری چیز میری اولاد، میرے اہل بیت ہے۔ یہ بات خدائے لطیف و خبیر نے مجھے بتائی ہے، یہ دونوں قرآن اور میری اطرت حوض کوثر پر وارد ہونے تک الگ نہ ہوں گے، یہ اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس خطبہ پاک کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شک رہ جاتا ہے کہ لوگ کمپیریزن کریں کہ جی مولا تو فلاں کو بھی کہا تھا، مولا فلاں کو؟ تو یہ امت کے اتحاد کے لیے اتنی بڑی چیز ہے۔ جب ابو بکر صدیق کہہ دیں، حضرت عمر کہہ دیں، عبداللہ بن مسعود کہہ دیں، عبداللہ بن عمر کہہ دیں، اپنا اسامہ بن زید کہہ دیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات، جب وہاں سے خطبہ حجۃ الوداع فارغ ہوئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ جو سوار تھا وہ اسامہ بن زید تھا، غلام زادہ تھا۔ تو لیٹ ہو گیا قافلہ، صحابہ بڑے پریشان کہ شام ہوندی پہ یہ چھتی نکلی، جلدی نکلے، لیٹ ہو گئے۔ پتہ چلا کہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جیسے بچے تو نہیں تھے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو اپنے آخری ایام میں مقرر کیا تھا جنگ موتا کے لیے، تو وہ ادھر ادھر چلے گئے، نوجوان تھے نا، ینگ مین تھے۔ اب 16 سال کا، شاید کام کے لیے گئے یا نیا شہر تھا، مکہ پہلی دفعہ گئے تھے تو دیکھنے میں چلے گئے باہر شہر، تو بہرحال وہ لیٹ ہو گئے، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ جب وہ آیا تو پھر قافلہ چلا تو لوگ حیران تھے۔ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی جرنیل، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی صدر، دنیا کا کوئی وزیر اعظم اپنے غلام کے بیٹے کو اس کا انتظار کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اور پھر جب وہ واقعہ ہوا عورت کا چوری کا، سب صحابہ نے مشورہ کیا کہ سفارش کس سے کروائی جائے؟ بڑے خاندان کی تھی، بنو مخزوم۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ اسامہ بن زید سے کرائی جائے۔
اس کی بات نہیں غور کیجیے آپ، واہ 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 واہ، کتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، ہیں ان کا اسامہ بن زید لاڈلا ہے، لاڈلا حضور ایک طرف حسن حسین کو بٹھاتے ہیں، ایک طرف اسامہ کو بٹھاتے ہیں۔ اللہ اب یہاں ایک اور ایمان افروز واقعہ آپ کی موجودگی میں یاد آ گیا، اللہ بڑا مزیدار ہے۔ اسامہ بن زید کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے کیچڑ میں گر گئے، جیسے ہوتا ہے بارش ہوئی تھی، کہیں کیچڑ تھا، منہ بھر گیا، کپڑے بھر گئے، گھر آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ ام المومنین کسی تقریب میں جا رہی تھی، کسی عزیز کے ہاں کوئی فنکشن تھا یا جو بھی تھا، ادھر جا رہی تھی، کپڑے انہوں نے نئے پہنے جیسے خواتین پہنتے تیار ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس کا منہ دھلاؤ، اس کے کپڑے بدلو، یہ سارا کیچڑ میں ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو جلدی میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اور ان کو پکڑا۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لفظ بیچ میں ایسا کیوں آ گیا، جو میں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا، پہلے اس کا منہ دھلایا، کپڑے بدلوائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منہ دھلا رہے تھے تو ساتھ کیا کہتے اسامہ یار جے تو کڑی ہوندا تے میں تیرے کناں چ والیاں پاندا، اللہ اکبر، میں تیرے گلے چ ہار پاندا، میں تنوں ہتھاں چوڑیاں پواندا۔ یہ محبت کا انداز مجھے مسرائے، یہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے لال کا اور ہمارے آقا و مولا کے علاوہ کوئی مثال دنیا میں کوئی دکھا کے دکھائے کہ اس طرح کی بات غلام کے بچے کو، غلام کے بچے کو، نوکر کے بچے کو کوئی کرتا ہے یہ؟ اللہ ہم تو کھانا نہیں اپنے ساتھ ملازم کو بٹھاتے۔ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو میرا یہ گارڈ ساتھ تھا، تو ہم اکٹھے کھانے پہ گئے ہوئے تھے، تو بڑی اچھی بات کی علامہ چڑیا کوٹی نے، جب کھانے کا وقت آیا اس نے کہا جی ان کو ادھر بلائیں ساتھ بٹھائیں۔ میں کہا بالکل بلائیں، حالانکہ ہمیں بڑے وی آئی پی نے بلایا ہوا تھا کھانے پہ، بڑے اہم ہوٹل میں بلایا ہوا تھا، وہ اپنی بندوق سمیت اپنی وردی میں آ گیا اور وہ ساتھ آ کے بیٹھا کھانا۔ یعنی یہ اس سنت پہ تو عمل کریں۔ اب جو کوئی پیر ہوتا ہے ہمارے یہاں بزرگ ہوتا ہے وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے اور سب کو سمجھتا ہے یہ جو ہے پتہ نہیں کون سی تھرڈ کلاس مخلوق ہے، کھانا اپنے لیے الگ ان کے لیے الگ۔ یہ سنتیں جو ہیں یہ بھی کوئی کر کے دکھائے۔ لینڈ کروزریں جو قیمتی گاڑیاں ہیں، اب تو ہمارے ملا ایسے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس گاڑی جو ہے میری 5 کروڑ کی ہے، میری 2 کروڑ کی ہے، میرے پاس ایک نہیں 2 گاڑیاں ہیں 3 ہیں۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بندہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی وہ دیکھتا ہے روب، تو آپ کہتے ہیں نہیں گھبرانا، میں خشک گوشت کھان والی ماں دا پتر ہاں، میں بھی تیرے نال دا بندہ، تو گھبرانا، میرے کو پریشان نہ ہو۔ یعنی یہ جو ہے اس سنت پہ کسی نے عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ کسی نے ساتھ ملازم کو بٹھا کھانا ہے کہ نہیں؟ ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ ملازم جو ہے اس کو کہا تم باہر ہی بیٹھو، بڑا کامن ہے، بڑا کامن ہے۔ تو کوئی بلاتا ہے، کوئی ساتھ بٹھاتا ہے، افسر ہو تو وہ کسی متحد کو ساتھ بٹھائے گا۔ تو یہ آج کے دور میں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور قوم کو متحد کرنا، وہ باتیں کرنی ہے جس سے قوم جو ہے وہ ساری اکٹھی ہو جائے۔ اگر الگ ہوگی تو پھر ہماری تباہی ہے اور وہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ بہت شکریہ، میں چند گزارشات آپ سے کرتا ہوں۔